السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نزار بن معد کے 4 بیٹوں کا بہت ہی عجیب و غریب قصہ، جسے سن کے آپ کا دماغ حیرت کے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے گا۔ تو چلے سنتے ہیں۔ نزار بن معد بن عدنان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار ہیں۔ جب نزار کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا مال و دولت وغیرہ اپنے 4 بیٹوں میں ایک بہت ہی انوکھے طریقے سے تقسیم کیا۔ وہ اس طرح کہ اپنے بیٹوں کو بلا کر اس نے کہا، اے مضر، جو سرخ ٹوپی ہے یا اس قسم کا اس کے مشابہ مال ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ربیعہ سے کہا کہ یہ جو کالی گڈری ہے اور جو اس کے مشابہ مال ہے وہ تیرا ہوگا، اور ایاد سے کہا کہ یہ جو نوکر چاکر اور جو اس کے مشابہ مال و متاع ہے وہ تمہارا ہوگا، اور انمار سے کہا کہ یہ تھیلی اور یہ نشستگاہ تمہاری ہوگی۔ اور وصیت کرنے کے بعد یہ بھی وصیت کی کہ اگر تم کو یہ سمجھ میں نہ آئے میرے انتقال کے بعد یا تمہارا جھگڑا ہونے لگے تو تم فوراً فیصلے کو لے کر افعا بن افعا الجرہمی بادشاہ کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا اچھا فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ چند دن کے بعد نزار بن معد بن عدنان کا انتقال ہو گیا تو 4 بھائیوں کا آپس میں ترکے کے تقسیم کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنا مقدمہ لے کر شاہ نجران افعا بن افعا کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا، تو راستے میں گزرتے ہوئے جنگل سے ان کو ایک جانور کے چرے ہوئے جگہ کی معلوم ہوئی کہ ادھر سے ایک جانور چر کے گزرا ہوا ہے، تو انہوں نے اس جگہ کو دیکھ کر اپنا اپنا فیصلہ ظاہر کیا۔ چنانچہ مضر بولا کہ جو جانور ادھر سے چر کر گزرا ہوا ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اور ربیعہ بولا کہ جو جانور ادھر سے گزرا ہوا ہے وہ ایک ٹانگ سے ٹیڑھا ہے، یعنی کہ لنگڑا ہے، اور ایاد بولا کہ یہ جانور دم کٹا ہے، اور انمار نے کہا کہ یہ جانور بدکنے والا ہے اور ڈرنے والا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے گزرے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ان کو ملا جو اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے کوئی اونٹ اور جانور وغیرہ تو نہیں دیکھا جو ادھر سے گزرا ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ایک جانور کا ہمیں پتہ ہے کہ جس کا ایک آنکھ نہیں ہے اور وہ ایک پاؤں سے ٹیڑھا ہے اور جس کی دم کٹی ہوئی ہے اور وہ ڈرنے والا بدکنے والا ہے۔ وہ آدمی ان کے ساتھ چمٹ گیا، ہاں یہی میرا جانور تھا، تم نے کہاں دیکھا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب تم نے دیکھا نہیں ہے تو اس طرح کی کیفیت اور اس کی صفات کس طرح بتا رہے ہو بن دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ تو وہ چلتے رہے اور وہ آدمی ان کے ساتھ چمٹا رہا کہ تم نے ہی کوئی اس کو آگے پیچھے کیا ہے، مجھے بتاؤ کدھر ہے۔ یہاں تک کہ یہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس آدمی نے بادشاہ کو کہا کہ یہ میرے جانور کی خصوصیات اور صفات بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کہاں دیکھا ہے۔ بادشاہ نے 4 سے پوچھا کہ بتاؤ یار، تم نے جب اس کا خصوصیات بتائی ہیں تو جانور کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جب دیکھا نہیں ہے تو پھر خصوصیات کا کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے اپنی ترتیب وار خصوصیات کی وجہ بتانی شروع کر دی۔ چنانچہ مضر بولا کہ جہاں سے وہ چر کر گزرا ہوا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ جانور جہاں سے چرتا ہے تو اپنے دائیں بائیں چر کر گزرتا ہے، تو یہ جانور جہاں سے گزرا ہوا تھا وہاں پہ صرف ایک ہی طرف اس نے منہ مارا ہوا تھا، دوسری طرف اس نے منہ مارا ہی نہیں ہوا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ ربیعہ کہنے لگا
کہ جہاں سے جانور چر کر گزرا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ 3 ٹانگوں کے تو نشانات تھے، چوتھی کا نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لنگڑا ہے۔ عیاد کہنے لگا کہ میں نے اس کی اونٹ کی مینگنیوں کی ڈیری ایک ہی جگہ پڑی دیکھی، اگر اس کی دم ہوتی تو وہ اس کو ہلا کر ادھر ادھر بکھیر دیتا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دم نہیں ہے، یہ دم کٹا ہوا ہے۔ اور انمار کہنے لگا کہ یہ جانور بھدکنے والا ہے۔ مجھے اس بات کا اس طرح پتہ چلا کہ یہ جانور اونچائی سے ڈھلوان کی طرف مڑا ہوا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ڈرنے والا اور بھدکنے والا ہے۔ بادشاہ نے ان کی گفتگو سننے کے بعد اس آدمی کو کہا کہ جاؤ بھائی، آپ کا اونٹ ان کو معلوم نہیں ہے، آپ جا کر اپنا اونٹ ڈھونڈ لو۔ بادشاہ ان کی اس گفتگو سے اور ان کی بہت ہی تیز دماغ ہونے سے حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا کام بتایا کہ ہم اس طرح آئے ہیں، اس طرح ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اپنا بھی بتایا کہ ہم نزار بن معد کے بیٹے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بہت اچھے، وہ تو ہمارے دوست تھے۔ پھر ان کی دعوت کی۔ دعوت کرنے کے لیے جب ان کو بٹھایا کھانے کے لیے، تو اپنا ایک وکیل ان کے پاس کھڑا کر دیا کہ جو یہ بات کریں وہ مجھے آپ نے بتانی ہے بعد میں۔ چنانچہ جب انہوں نے کھا پی لیا تو کھانے کے بعد پھر ان کا کھانے پر تبصرہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ مضر بولا، آج کی شراب تو بہت عمدہ ہے، جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، پر کاش یہ قبرستان کی نہ ہوتی، یعنی قبرستان کے انگوروں سے نچوڑ کر نہ بنائی ہوتی۔ پھر ربیہ بولا کہ میں نے اتنا بہترین گوشت نہیں کھایا، بشرطے کہ وہ جانور کو کتیا کا گوشت نہ پلایا گیا ہوتا، یعنی جس جانور کا گوشت ہمیں کھلایا ہے اس کو کسی کتیا کا گوشت پلایا ہوا ہے، دودھ پلایا ہوا ہے۔ عیاد نے کہا میں نے آج کی طرح کسی آدمی کو زیادہ چلنے والا نہیں دیکھا، بشرطے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا نہ ہوتا جس کی طرف یہ منسوب ہے، یعنی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کی طرف یہ منسوب ہے۔ پھر انمار بھی نہ رہ سکا اور اس نے بولا کہ آج کی طرح اتنی بہترین روٹیاں میں نے نہیں کھائیں، بشرطے کہ اس آٹے کو گوندنے والی حائضہ عورت نہ ہوتی۔ چنانچہ جو اس وکیل نے یہ واقعہ اور ان کی باتیں سنی تو ساری کی ساری ہو بہو بادشاہ کو جا کر سنا دی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ ان کو کس طرح ان باتوں کا پتہ چلا۔ بہرحال بادشاہ نے ان کی تفتیش کے لیے پہلے شراب بنانے والے کو بلایا کہ ہاں بھئی آپ نے شراب کس طرح بنائی؟ شراب بنانے والے نے کہا کہ میرے پاس آپ کے باپ کے درخت، آپ کے باپ کی قبر جو تھی اس کے اوپر جو انگور کا درخت تھا، اس بیل کے اوپر سے میں نے انگور اتار کر جو شراب بنائی ہوئی تھی وہی میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اور اس سے عمدہ اور شراب میرے پاس اور ہے نہیں تھی، لہٰذا میں نے یہی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور گوشت بنانے والے کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے گوشت کیسے بنایا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بکری کا گوشت آپ کو بنا کر دیا جس کو ہم نے کتیا کا دودھ پلایا ہوا تھا، کیونکہ وہ سب سے موٹی تازی بکری تھی اور آپ کی خدمت میں تو اچھا اور عمدہ گوشت بھیجنا تھا ہم نے۔ پھر اس نے اس عورت کو بلایا جس سے روٹیاں پکوائی ہوئی تھیں اور اس باندی سے پوچھا کہ آپ نے کس حالت میں روٹیاں پکائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اس حالت میں روٹیاں پکائی ہیں کہ میں حیض میں تھی۔ پھر بادشاہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کا باپ تھا جس کی طرف آپ منسوب ہو اس وقت، وہ آپ کا باپ نہیں ہے، بلکہ آپ کا باپ آپ کے باپ کا جو منسوب ہو جس کی طرف اس کا دوست ہے، کیونکہ جو بادشاہ تھا پہلے، میں اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، تو ایک دن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، تو مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ مر گیا تو ہماری بادشاہت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لہٰذا میں نے آپ کے
پہلے بادشاہ جو تھا اس کے دوست سے ہم بستری کی اور اس سے آپ پیدا ہوئے، لہٰذا جس کی طرف آپ منسوب ہو وہ آپ کا باپ نہیں ہے۔ اس کو جب چاروں باتوں کی تصدیق ہو گئی تو پھر اپنے وکیل کو دوبارہ بھیجا کہ ان کی وجہ پوچھ کے آؤ کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ بات اس طرح ہے۔ چنانچہ وکیل ان کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئیں؟ چنانچہ مضر بولا کہ مجھے شراب کی حقیقت کا علم اس لیے ہوا کیونکہ شراب کی خاصیت کو تو یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد تمام رنج اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ادھر تو معاملہ برعکس تھا کہ ہمارا غم دوبالا ہو گیا، اور مجھے اس کا علم ہو گیا کہ یہ کسی قبرستان سے انگور لے کر پھر اس کی شراب بنائی گئی ہے۔ ربیہ بولا کہ مجھے گوشت کی حقیقت کا علم یوں ہوا کہ ہر قسم کے گوشت کی چربی جو ہوتی ہے وہ اس کی کمر کی طرف یعنی باہر کی جانب ہوتی ہے، اور جو گوشت ہمیں پیش کیا گیا تھا اس کی چربی اس کی اندر کی جانب تھی، اور اندر کی جانب جو چربی ہوتی ہے وہ کتی کے گوشت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس جانور کو جس کا گوشت ہمیں کھلایا جا رہا ہے کسی کتیا کا دودھ پلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چربی اندر کی جانب ہے۔ اور ایاد بولا کہ مجھے تمہارے باپ کی حقیقت کا علم یوں ہوا کہ تم ہمیشہ کھانا پیش کیے جا رہے تھے اور ہمارے سامنے ہر قسم کے کھانے لا رہے تھے، لیکن خود تم ہم سے دور تھے، یعنی تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کیونکہ آپ کا باپ بہت اچھے اخلاق والا تھا، وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا ان کے ساتھ، لیکن تم ہمارے پاس ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اپنے باپ کے اخلاق سے جدا ہو، تو تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ اب انمار مولا کہ مجھے روٹیاں پکانے والے کی حقیقت کا علم یوں ہوا کہ جب روٹی کے ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں تو کھاتے وقت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور یہاں اس کا حال دوسرا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ آٹے کو کسی حائضہ عورت نے گوندا ہے۔ افعی وکیل کی زبانی اس گفتگو کو سن کر دنگ رہ گیا اور بولا کہ یہ سب لوگ شیطان معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر پوچھا، بھائیو تم لوگ کیا کام کرنے آئے تھے؟ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ بیان کرو تاکہ آپ کے واقعے کے مطابق آپ کی تشفی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کرنے کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے اور ترکہ تقسیم کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور باپ نے بھی یہ تاکید کی تھی اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی ہو اور اختلاف ہو تو آپ کے پاس آ کر اس کو حل فرما لے۔ افعی نے ساری گفتگو سن کر کہا کہ جو مال کے بارے میں مضر کو کہا ہے یعنی سرخ ٹوپی اور اس کے مشابہ، اس سے مراد یہ ہے کہ سرخ ٹوپی سے مراد درہم دنانیر ہیں، کیونکہ یہ دینار سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اونٹ بھی آ جائیں گے کیونکہ اونٹ بھی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ سرخ رنگ کے اونٹ بہت ہی قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ اور ربیہ کے بارے میں جو ترکہ تقسیم کیا گیا، کالی گڈری کے جو مشابہ ہونے کا مطلب ہے کہ جو دیگر جانور ہیں اور گھوڑے وغیرہ ہیں وہ اس کے ترکے میں آ جائیں گے، کیونکہ بعض گھوڑے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور ایاد کے بارے میں جو کہا گیا کہ خادم کے مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مویشی جانور اور چتکبرے گھوڑے وغیرہ ایاد کے بارے میں آ جائیں گے۔ اور افعی نے انمار کے لیے دراہم اور زمین وغیرہ کا فیصلہ کیا۔ پھر یہ فیصلہ سن کر سب لوگ افعی کے پاس سے چلے گئے اور افعی نے سکھ کا سانس لیا۔